الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کاغذ، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. محبت کے ساتھ ہدیہ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا قاری خالق داد بروہی صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد جان عابد صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا سلیم اللہ بروہی صاحب، معززین علاقہ حضرات علماء اکرام، قراء اکرام، آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ گڑی خیرو میں جلدی بنائے گئے اس پروگرام میں رات 12 بجے یہ پروگرام طے ہوا اور آج ہم مل بیٹھے، اور اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. یقین جانیے سردی ہے اور بیٹھے بھی ہم باہر صحن میں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. ہماری اخروی نجات کے لیے، قبر حشر کے لیے ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں ہمارے ایمان کو روشن کرتی ہیں. قرآن کریم میرے سامنے ہے. قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، اس کو پڑھا کریں. اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو
دینی مدارس میں بھیجا کریں، وہ پڑھا کریں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور جہاں پر اس کی بہت سی خوبیاں ہیں، فائدے ہیں، وہاں بہت سنگین نقصان بھی ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی اس جنگ میں اپنی نسل کو اگر بچانا ہے اس کے برے اثرات سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نسل کو قرآن کے سپرد کر دے۔ یقین جانیے قرآن کریم دلوں کو نرم کرتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، آپ سے پہلے بھی یہاں لوگ رہتے تھے، اب ہم رہ رہے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد کچھ اور لوگ یہاں رہیں گے اور ہم نہیں ہوں گے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ روز مر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، یہ تمہارے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ آج دل کی بیماریاں بڑی ہیں، آج کل امراض قلب، کیا ہے جی، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کچھ کھا نہیں سکتا ہوں۔ یہ دل کی بیماریاں، میڈیکل لوگ، ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ میرا ایک حاصل مطالعہ ہے، امراض قلب، دل کی بیماریاں اس لیے ہیں کہ دل سخت ہے۔ یہ جو رگیں ہوتی ہیں انسان کی سخت ہو جاتی ہیں نا، ٹف ہو جاتی ہیں، دل سخت ہے، اور دلوں کو نرم کرتا ہے قرآن۔ سچی بات مانے، قرآن سے دوری نے ہمیں مریض بنا دیا۔ آپ ذرا پیچھے نظر دوڑائیں، جب پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو دل کہیں کہیں سنتے تھے جی فلاں بندے کو دل کا مرض ہے، اب ہر بندہ ہی دل کا مریض ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں کے متعلق قرآن کریم نے ایک عجیب بات کی کہ ان کے دل سخت تھے۔ ان کے کیا تھے؟ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اسے۔ میں قرآن کا خطیب ہوں، قصوں کہانیوں کا نہیں ہوں۔ یہودیوں کے متعلق قرآن نے کہا قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے تورات اور انجیل نہ پڑھنے کی وجہ سے، تم نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، انہیں پس پشت ڈال دیا، تو تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوہ۔ حالانکہ پتھر پر بھی، پہاڑ پر بھی اللہ کا کلام نازل ہو تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن کی ہے۔ کاش آپ ہمارا دل نرم ہو جائے تو بڑی، جب دل نرم ہوتا ہے نا جی، زمین نرم ہو، جب ہل چلا ہوا تو آسمان سے بارش گرے تو سیدھا زمین کے اندر، تو پھر فصل اگتی ہے۔ لیکن زمین اوپر سے سخت ہو، ہل نہ چلا ہوا ہو، جتنی مرضی بارش ہو جائے وہ دائیں بائیں اندر نہیں جائے گی۔ قرآن سے فائدہ حاصل، قرآن بھی ایک بارش ہے رحمت کی، اس سے فائدہ تب حاصل ہوگا جب دل نرم ہوگا، اندر جائے گا یہ قرآن۔ جب دل ہی سخت ہو یہودیوں کی طرح، قست قلوبکم، تو پھر تو جتنا مرضی قرآن سنا لو۔ اور دل نرم ہوتا ہے جب واعظ آپ کا واعظ بھی ہے نا قرآن، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، جب خطیب اپنے واعظ میں قرآن زیادہ پڑھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قصے کہانیاں، شعر و شاعری زیادہ کر لیتے ہیں، وہ چیز نہیں سناتے جس سے دل نرم ہو، کچھ آنکھوں سے آنسو بہیں، یہ علاج ہے آپ کا۔ یقین جانیے جتنی ٹینشن ہے نا اس دور کے اندر،
یہی علاج ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر اللہ کا کلام پہاڑ پر بھی نازل ہو تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. بہت دل سے سنیے گا. اور رات کا وقت ہے اور میں نے بھی کراچی جانا ہے, آخری ٹائم ہے انشاءاللہ. ابھی بیٹھنا ہے جا کے گاڑی میں. چاہتا ہوں کہ گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو تو نرم کر جاؤں نا, سختی دور ہو جائے. سختی, یہ دلوں کی سختی ہے, بھائی بھائی سے نہیں بولتا. اتنے سخت ہو گئے, تھوڑی سی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کو کاٹتے پھر رہے ہو. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. دیکھیں نا آپ, خدا بندہ کیسے. آج قرآن سناؤں گا. رب کائنات نے فرمایا ایک دفعہ ہوا بھی تھا. ایک دفعہ, ہاں, یہ قرآن کا اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کو بڑی لذت آئے گی. طور پر کلیم کھڑا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. وہ پہاڑ کی بات آ گئی نا, جبل کی. سچی بات ہے, اگر قرآن کا کھو کر مطالعہ کرے نا, اس میں سے بہت کچھ ملتا ہے. ہیرے ہیں, موتی ہیں. ہیرے کی کان میں اتنے ہیرے نہیں ہوتے جتنے قرآن میں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. طور پر کھڑے ہیں کلیم, خدا بندہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اچھا ایک اور بات بھی کر دوں, یہاں یاد آ گئی. اللہ عنوان ہے نا عشق مصطفیٰ. ہائے ہائے, کلیم طلبگار دیدار ہے. کلیم طلبگار دیدار ہے, لیکن اس کو لن ترانی سے انکار ہے. لیکن محمد سے کتنا پیار ہے, یہ میٹھی نیند سوتا ہے, وہ محو انتظار ہے. نعرہ تکبیر, عشق مصطفیٰ زندہ باد. وہ کہا نا ہائے 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 کہ طور سینہ اور ہے, عرش معلا اور ہے, حسن یوسف اور ہے, خلق محمد اور ہے. اس گل کو کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے, اس کی بہار اور ہے, اس کی بہار اور ہے. کلیم سے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. میرے کلیم طور پہ آئے ہو نا, مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو, جوتے تو اتار دو. جیسے آپ مسجد میں آتے ہوئے جوتے اتارتے ہو,
जूते उतार दीजिए मेरे कलीम, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, आप मुकद्दस जगह पर हैं, जूते उतार दीजिए। ये कलीम है, फर्श जमीन पर मुलाकात करते हुए, कलाम करते हुए जूते उतरवाए गए। और एक मोहम्मद अरबी है, शबे मेराज जिब्रील से कहा, मोहम्मद मेरे हबीब को अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरे हबीब को अर्शों पर जूतों समेत ले आइए, क्योंकि इनके जूतों से तो मेरे अर्श की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। फारसी में कहा बाबा सादी ने, अब आपको फारसी आती नहीं, लेकिन मेरा जी चाहता है पढ़ दूं कि मूसा से होश रफ्ता बयक जलवे सिफात। थोड़ी सी अगर आपको अदब से ज़ौक़ हो तो इतनी मुश्किल फारसी नहीं है, आसान है, आसान। मूसा से होश रफ्ता बयक जलवे सिफात, और तू ऐन ज़ात में बीनी दर तबस्समी। वो तो एक झलक से गिरा पड़ा है और तू ऐन ज़ात को देख रहा है। तूर पे खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं तुझे देखना चाहता हूं। कलाम को वापस ले आऊं वहां, ये तो मैंने इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से चंद बातें कह दी। अब आ जाइए वहां उन्वान पर। पहाड़ पे खड़े हैं कलीम और अर्ज कर रहे हैं तुझे देखना चाहता हूं। वहां से कहा गया तू ना देख भी नहीं सकता। हाँ, मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पर डालता हूं, इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। अगर पहाड़ बच गया तो तू देख लेना। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, उसने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ तो रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर गए। बहुत मैं कोई बात कहने लगा हूं आपसे, संभालिएगा इसे। मैं कहा करता हूं कि इस फकीर की बात सुनने समझने के लिए भी ज़र्फ चाहिए। ज़र्फ खाली ना हो, ज़र्फ में कुछ हो तो जाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। गड़ी खैरू वालों, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और पैगंबर गिर गया। यही सिर्फ मक्का के एक पहाड़ गारे हिरा में नहीं पहुंचे हो। यही सिर्फ गारे हिरा में मक्का के जबल रहमत पर भी हुई। न गारे हिरा रेजा रेजा हुई, न जबल रहमत रेजा रेजा हुआ, न पैगंबर गिरा। हाय हाय हाय। इसलिए कि वो तजल्ली पहाड़ पर नहीं थी, कल्बे मोहम्मद पर थी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए कि वो तजल्ली तजल्ला रब्बुहु लिल जबल नहीं थी, बल्कि अला क़ल्बिका, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। जमीन व आसमान में इतनी वुसअतें और पहाड़ में इतनी गुंजाइशें नहीं है जितनी गुंजाइश हमने कल्बे मोहम्मद में रखी है। मोहम्मद ने सारी जलालत सह ली। अल्लाह अल्लाह, शफकत देख। मोहम्मद ने कलाम की सारी हैबत और सारा जलाल सह लिया अपने दिल पर। इसलिए कहा करते थे शय्यबनी हुदुन,
مجھے تو کلام کی جلالتوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے جب وحی آیا کرتی تھی تو سخت سردی میں بھی محمد کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ سارا جلال سہ لیا، سارا روب سہ لیا، ساری ہیبت سہ لی، اور اپنی امت کو نرم اور لذت والا قرآن دے دیا۔ اب شفا بن گیا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خود کھائے جو اور جواہر، خود ساری تکلیف برداشت کی تجھ تک راحت پہنچانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جسے شہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کون و مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، بس ایک تکیہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش قبائی نہ خوش عبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، عشق محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ سارا روب سہ لیا، ساری جلالت سہ لی، اور امت تک وہ قرآن پہنچایا جو شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ امت تک راحت والا قرآن۔ موسیٰ تو گرے پڑے علیہ السلام، بہت پیار کیا آپ سے، رؤوف الرحیم نے، محمد عربی نے بہت پیار کیا آپ سے۔ یقین جانیے وہ آپ کو نہیں بھولے، آپ ہو جو اسے بھول گئے۔ وہ نہ زمین پر، اور یہ رجب کا مہینہ، شب معراج بھی آپ کی بات کی، یہ بھی رجب کا مہینہ، اسی میں معراج ہوا۔ وہاں میں نے مدرسہ صبح جامعہ اشاعت الاسلام شداد کوٹ میں بھی یہ عرض کیا، وہ نہیں بھولے ہمیں۔ وہاں پہنچے، وہاں عرش معلیٰ پر شب معراج۔ تو جب کوئی دوسرے علاقے سے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ پیش کیا۔
خداوندہ تحیات تیرے لیے، صلوات تیرے لیے، طیبات تیرے لیے۔ فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم آپ 3 تحفے لائے، ہم بھی 3 جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب قوسین کی منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، عرض کرنے لگے اے خداوند تعالی، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق مالک، یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ پر کیوں، میری امت پر کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم لے جائیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب ہم صرف تجھ پر نہیں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک جس کے لبوں پہ بھی تیرا نام ہوگا اس پر بھی رحمت بھیجوں گا۔ وہاں بھی نہیں بھولے آپ کو، یقین جانیے نہیں بھولے ہمیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن روح کی غذا بھی ہے۔ روح کو اگر تر و تازہ رکھنا ہے، دل کو اگر نرم رکھنا ہے، امراض قلب سے بچنا ہے تو قرآن پڑھا کریں، سچی بات ہے۔ لا ریب، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر اس کے قریب ہو جا، اس کے خود بھی بچیے امراض قلب سے، اپنی نسل نو کو بھی فتنوں سے بچائیے، قرآن کے حوالے کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں بچہ پڑھ کے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بن کے جب گھر آتا ہے تو باپ ڈرتا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، ادب سے بات کرنی ہے صاحب سے، اور جب مدرسے سے عالم بن کر گھر آتا ہے تو پھر بیٹا ڈرتا ہے کہ مدرسے میں جو باپ کا ادب سکھایا ہے اگر مجھ سے ایک جملہ بھی نکل گیا تو میری تو ساری گئی نا۔ روتے پھرتے ہیں لوگ، والدین، اولاد کے غم کی وجہ سے۔ انہیں ادب سکھائیے، انہیں مدارس کے حوالے کیجیے۔ یقین جانیے یہ قرآن روح کی غذا ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اللہ نے، میں نے صبح بھی عرض کی، پھر دوہرا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے، جسم کا اور روح کا۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح بتا دیتا ہوں۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، یہ روٹیاں جو آپ کھاتے ہو، فصل جو اناج گندم اگتی ہے مٹی سے اگتی ہے، فروٹ مٹی سے، باغ مٹی سے، فصلیں مٹی سے، مٹی کھاتا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی پہنتا ہے، یہ جو لباس کپاس مٹی سے، مٹی میں رہتا ہے،
یہ اینٹیں آپ کی مٹی کی مٹی کھاتا ہے، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پہنتا ہے، مٹی میں رہتا اور مر کر بھی مٹی میں جائے گا، لیکن روح مٹی میں نہیں، مٹی سے نہیں بنی نہ، اور نہ ہی مرنے کے بعد روح مٹی میں دفن ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فلسفی ہو آپ، پڑھے لکھے ہو، کبھی روح و جسم کے قضیے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ روح کیا ہے؟ جسم تو مٹی کا ہے اور اس کی غذا تو یہ روٹیاں ہیں جو 10 کھا جاتے ہو، بعد میں ڈکارتے رہتے ہو، ہضم نہیں ہوتی۔ تو روح کی غذا کیا ہے کہ اسے بھی زندہ، اسے خوراک دی جائے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ بھی میری معرفت کی دلیل ہے کہ میں نے تمہارا ڈھانچہ مٹی سے بنایا۔ اب سن، قرآن سن، تیری روح کو سکون ملے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، انسان اول کو تو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو قطرہ ناپاک سے چلایا۔ سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، نسلہ من سلال ماء مہین، توہین والا پانی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو شکم مادر میں اس پانی کی بوند کی پرورش کرتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، پھر وہ میں ہی ہوں جو شکم مادر میں نطفہ کو علقہ بناتا ہوں، علقہ کو مضغہ بناتا ہوں، مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہوں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو پانی کی ایک بے جان بوند کو 4 مہینے کے بعد چلتی پھرتی، دیکھتی، سنتی، بولتی زندہ تصویر بناتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حد سے نہ گزر، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، اوقات میں رہ۔ یہ قرآن نے تجھے تیری اوقات یاد دلائی ہے۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے 4 چیزوں سے بچاتا ہے، 4 چیزوں سے بچاتا ہے، پانی سے، مٹی سے، آگ سے، ہوا سے۔ مصور کہتا ہے میری بنائی ہوئی تصویر آگ کے قریب نہ لے جانا، جل جائے گی، پانی سے دھل جائے گی، ہوا سے دھندلی ہو جائے گی، مٹی میں گدلی ہو جائے گی۔ جن 4 چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر بچاتا ہے، انہی 4 چیزوں سے وہ مصور تصویر بناتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر کیا کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ ثم سویتہ، ہائے ہائے، جب میں نے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، پورا کر دیا، تسویہ کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ڈھانچہ تو مٹی سے بنایا، پھر اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی۔ نفخت فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح، اللہ فرماتے میں نے اپنی روح پھونکی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
من امر ربی، میں نے انسان کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی. بہت توجہ، نازک مرحلہ ہے تفسیر کا. کوئی عام آدمی اس پہلو کو، اس عنوان کو نہیں اٹھائے گا، ورنہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے آ جائیں گے. میں نے آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی، اور اپنی روح پھونکنے کے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے بعد اب عالم یہ ہو گیا، آنکھ اس کی ہے دیکھتا میں ہوں، کان اس کے ہیں سماعت میری ہے، دل اس کا ہے دھڑکنوں میں رہتا ہوں، جسم اس کا ہے روح میری ہے، بدن اس کا ہے حکم میرا ہے، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. یہ وہی بات نہ جو اقبال نے کہی کہ کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، شمس و قمر بحر و بر ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. جسم کی غذا مٹی ہے اور روح کی غذا یہ ہے. معاملہ سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی انہی معروضات کو اپنی نجات سمجھتا ہوں. انشاءاللہ قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن کا دامن پکڑیے، قرآن ہی سے دل لگائیں. یقین جانیے یہ کمزوروں کو قوی کرتا ہے. سرنگو لوگوں کو، حضرت عمر کو کیسا بنایا قرآن نے. قرآن کا نشان مٹانے کے لیے ننگی تلوار لے کر نصف رات کے وقت بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ میں نے سنا یہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کا سر اڑاتا ہوں. کانوں میں حضرت خباب معلم تھے، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے استاد تھے، پڑھا رہے تھے اندر گھر میں رات کے وقت چھپ کر. کانوں میں آواز پڑی قرآن کی تو کفر کا پتھر پگھل گیا. قرآن نے ایسا بدلا، ایسا بدلا. دھرتی پر اللہ کے دو بڑے گھر ہیں، دو بڑے گھر، اور دونوں قبلے ہیں، قبلتین. ایک قبلہ اول ہے بیت المقدس اور دوسرا قبلہ موجود ہے بیت اللہ. گڑی خیروں کے دوستو عجیب بات ہے، دونوں قبلے حضرت عمر نے فتح کی. قبلہ اول اس دن مسلمانوں کے پاس آ گیا جس دن عمر اسلام لایا. محمد سے پوچھا نماز کہاں پڑھے گی، انہوں نے کہا یہیں دار ارقم میں. کہا یہاں کیوں، بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ کہا وہ ابو جہل اور یہ تو نہیں کہا کہ تو تیرے ڈر سے مسلمان نہیں. تو عمر گرجے کہ کعبے میں نماز، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ صحن حرم ایک اینٹ کا تکیا، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے. فرش زمین پر بیٹھ کر بولتے ہیں تو عرش بری سے ان کے بول قرآن بن جاتے ہیں. فکر اتنا بلند ہے، تھنکنگ اپروچ، رسائی اتنی اونچی ہے سیدنا قرآن کی وجہ سے. عرب و عجم پر، مشرق و مغرب پر چھا گیا قرآن، اور قرآن نے انقلاب پیدا کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک بات کہہ دوں، محسوس تو نہیں کریں گے، اگر کر بھی لیں تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا. محسوس نہ کرنا، سچائی یہی ہے. آپ نے اسے مردوں کی کتاب، مر گیا چلو جی پڑھ لو، روح کے اصالے ثواب کے. یہ زندوں کی کتاب ہے.
یہ زندوں کے لیے آئی ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. اے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے ان کے اندر تبدیلی پیدا کریں جو سانس لے رہے ہیں، جو زندہ ہیں. یہ التجا کرتا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جلسے میں سنایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے. تمہاری کچہریوں میں کیا چلتا ہے؟ قرآن چلتا ہے. ہاں، ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھانے کے لیے چلتا ہے. فیصلہ نہیں ہوتا اس کے مطابق. علماء کو ووٹ دیجیے. علماء کو ووٹ دیجیے. آپ نے روٹی کپڑا مکان بھی آزما لیا، آپ نے تبدیلی بھی آزما لی، خوب تبدیلی آئی. اب ایک موقع اسے دیجیے. پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو. خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ، روشنی کا چراغ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ غیروں سے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ہے روشنی. بہت ظلم کیا ہم نے اس پر، ہم نے حق ادا نہ کیا. قرآن پاکستان کا خالق ہے، پاکستان کی منزل بھی قرآن ہے. تحریک پاکستان میں اگر یہ کمپنی پینٹ بوشٹ کمپنی اگر اسلام کا نام نہ لیتی، یہ نعرہ نہ لگاتی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا، یہ نعرہ نہ لگاتے تو ان منافقوں کا عوام ساتھ بھی نہ دیتے. تم نے منافقت کی، اپنے عہد کو توڑا، تم نے غریبوں سے حمایت لینے کے لیے کچھ اور نعرہ لگایا اور تمہارے اندرون خانہ خیالات کچھ اور تھے. آج نکل گیا نا ایک وزیر کی زبان سے پچھلے دنوں، پتہ نہیں آپ بھی سنتے ہو کس طرح سنتے ہو. مسٹر فواد کی زبان سے پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جی وہ محمد علی جناح کی اور علامہ اقبال کی شکل ایسی تھی کہ وہ اسلامی نظام چاہتے تھے. آپ نے کبھی ان کی شکل دیکھی تھی؟ یہی بات میں کہہ دیتا تو شاید بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا. تمہارے منہ سے نکلی تمہاری منافقت. اللہ عمل کی توت. میں بڑی کھری کھری باتیں کر، میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن میں کچھ کہہ گیا ہوں بین السطور، کھلے لفظوں میں نہیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، اپنا کرم فرما. یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما. ہمیں یہ ملک پاکستان قرآن کے صدقے ملا، محمد عربی کے قدموں کی خاک کے صدقے ملا، لیکن ہمارے لیڈروں نے منافقت کی. یا اللہ اس پاکستان کو اس کی منزل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. بیماروں کو یا اللہ شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کی ہمارے مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ادب کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال میں برکت دے. یا اللہ طاغوت چھا گیا ہم پر، معاشی طور پر ہمیں اس نے بالکل جکڑ دیا، بس ہم پھنس گئے. کیا کریں؟ بینکوں نے، سودی نظام نے غریب کو غریب تر کر دیا، امیر کو امیر تر بنا دیا. یا اللہ اس اپنی مخلوق پر رحم فرما. ہم تو بہت کمزور ہیں، نہیں مقابلہ کر سکتے، تو خود ہی کوئی انتظام فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. آپ سب